بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سورہ کہف سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی اگلی آیات سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بڑی فصیح اور بلیغ انداز میں اور زبان میں بہترین قسم کا واعظ کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کلیم ہیں، کیسا واعظ وہ فرماتے ہوں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتا ہو تو اس کا واعظ بھی کتنا حیرت انگیز ہوگا۔ تو بڑے عالمانہ انداز میں وہ واعظ فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کیا آپ سے بڑھ کر کوئی اس کائنات میں علم والا ہے، یعنی انسانوں میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں، تو رب کریم نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے بھی بڑھ کر ایک ایسا عالم ہے جسے ہم نے جو ہے ایک عجیب علم سے نوازا ہے، اور وہ علم اسے عطا کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کون ہستی ہے، ایسی کون سی شخصیت کہ جو مجھ سے بڑھ کر علم والی اور مجھ سے بڑھ کر جو ہے وہ روحانیت اور باطنیہ کا علم رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ہستی سے مراد حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف رب نے اشارہ کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں ان سے ملوں اور ان سے وہ علم حاصل کروں، ان کی صحبت میں رہوں۔ رب کریم سے پوچھا مولا وہ ہستی کہاں ہے؟ تو رب کریم سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ یہاں پر عزیزان گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے دین کو سنبھالنے والے بھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ عراق شریف کے شہر بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار اقدس میں نے حاضری دی۔ الحمدللہ اللہ کے نبی ہیں، بہت ہی روحانیت آپ کے مزار پر پائی جاتی ہے۔ حضرت یوشع بن نون اللہ اکبر، ان سے کہا حضرت موسیٰ نے کہ چلو ہم چلتے ہیں اس ہستی سے ملنے کے لیے۔ میرے رب نے فرمایا کہ مجمع البحرین، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے وہاں ان کے ملنے کی جگہ ہے، وہ ان کی قیام گاہ ہے، وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، وہ وہاں آرام کرتے،
اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ سمندر کے اوپر جا نماز بچھا کر وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ خضر، یہ کیوں انہیں خضر کہا جاتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں اس سے متعلق کچھ اقوال تفصیل نعیمی سے عرض کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ ساری دنیا کے لوگ گنبد خضرا سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو خضرا، خضر، یہ سبز اور ہریالی سے جو ہے وہ عزیزانی گرامی ماخوذ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کہ آپ کو خضر کیوں کہا جاتا ہے، اس میں مفسرین نے 6 اقوال لکھے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا کی کہ جہاں آپ کا قدم لگ جائے اور جہاں آپ بیٹھ جائیں وہ سوکھی زمین ہو تو وہاں پر ہری گھاس ہونا شروع ہو جائے۔ دوسری چیز فرمائی کہ جب آپ کہیں اپنا مبارک قدم بنجر اور خشک زمین کے جسے ساری دنیا کے ماہر ارضیات نے، زمین کے بڑے بڑے ماہرین نے کہہ دیا ہو کہ یہاں کوئی گھاس نہیں اگ سکتی، یہاں کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی، یہ بنجر ہے، ناکارہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا اگر وہاں قدم لگ جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہریالی پیدا فرمائے۔ تیسری چیز فرمائی کہ آپ جس مقام پر رہتے ہیں، مجمع البحرین، جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، میں انشاءاللہ آگے جو ہے عرض کروں گا کہ یہ مشرق کی جانب بحر فارس اور بحر روم میں 2 سمندر ایسے آپس میں ملتے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تو فرمائے کہ وہ ایسی جگہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر مردہ چیزوں کو بھی آپ کی برکت سے زندگی اور حیات عطا فرما دیتا۔ اور فرمایا چوتھی چیز، آپ کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت سبز لباس پہنے ہوئے، اور بعض نے لکھا کہ سبز چادر اوڑھ کر جو ہے وہ آپ ہمہ وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور 5ویں جو ہے وجہ وہ یہ ہے کہ آپ اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل، آپ کے چہرے کی چمک دور دور سے جو ہے ایسی نظر آتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ تو چھٹی چیز وہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں کافی دیر تک وہاں پر دنیا والے اللہ کے نور کو برستا ہوا آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے وہ خضر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کئی اقوال ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ 2 انبیاء زمین پر جو ہے وہ اب تک زندہ ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں اور دریاؤں پر حکومت کرتے ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر اور صحرا پر حکومت کرتے ہیں، یعنی خشکی پر۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جسے تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے اس پر پوری کتاب لکھی حیات خضر پر۔ اللہ اکبر، بہت شاندار، وہ پڑھنے کے لائق ہے، اس میں بہت زیادہ معلومات موجود ہے، لیکن میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ ہر سال اللہ کی عطا سے عرفات کے میدان میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ہر سال جو ہے یہ حج کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ مل کر، انہی کی طرح بہترین جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں، ایک تہبند باندھتے ہیں، ایک چادر باندھتے ہیں، اور فرمایا کہ سارے ارکان جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں جب حج ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے حاجی کیا کرتا ہے، کنکریاں جب مار لے
اور اس کو جب اطلاع مل جائے کنکریاں مارنے کے بعد کہ بھئی آپ کی قربانی ہو چکی ہے، تو قربانی کا پتہ چلتے ہی وہ اپنے سر پر حلق کرواتا ہے، یعنی بالکل پورا سر جو ہے اس پر اس طرح لگوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس یہ کسی حجام کے پاس نہیں جاتے، یہ حج کرنے کے بعد ایک دوسرے کے بال خود صاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اب آئیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انہیں پہچان لیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت خضر علیہ السلام پر کتاب لکھی اس میں یہ لکھا کہ ایک مرتبہ جو ہے غیب سے کہیں سے دعا مانگنے کی آواز آ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اصحاب دیکھنے لگے، یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک سے کہا، اے انس بن مالک جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو کہ کون ہستی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ حسین و جمیل جو ہے وہ دعا مانگ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حسین بزرگ وہ دعا مانگ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے انس جاؤ اور ان سے کہو کہ مصطفیٰ کریم کے لیے بھی دعا کریں، حضور علیہ السلام کے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت انس بن مالک گئے اور عرض کی، حضور آپ نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو پھر ان بزرگ نے ایسے متوجہ ہو کر کہا کہ کیا تم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہو؟ اب حضور وہی کھڑے ہیں۔ حضرت انس بن مالک پھر آئے، عرض کی، یا رسول اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا کہوں؟ کہا ہاں کہہ دو کہ میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں۔ پھر حضرت انس گئے اور جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہاں میں اللہ کے نبی کا جو ہے وہ قاصد ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے حضرت انس سے کہا، اے انس تمہارے نبی ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو؟ ارے تمہارے نبی کو تو اللہ نے ایسی شان دی ہے کہ جس طرح ماہ رمضان کو اللہ نے سارے مہینوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح تمہارے نبی کو سارے انبیاء کا سردار بنایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک سے کہا اور کہا، انس تم بھی بڑے خوش نصیب ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ اور مثال کیسے دی؟ کہا انس جس طرح جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح نبی آخر الزمان کی امت کو اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنایا۔ پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہاں سے چل دیا، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میں نے ان بزرگ کو دعا مانگتے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے انس وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ اب میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد گزرتے ہوئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیسی دعا مانگی۔ آپ دیکھیے ہم اور آپ یہ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب میں واپس ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھ کو بھی اس ہدایت والی امت مرحومہ میں شامل فرما۔ یعنی حضور کی امتی میں شامل ہونے کی انہوں نے جو ہے وہ دعا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت جو ہے یہ بہت ہی مرتبے والی ہے، بڑی شان والی۔ اور یہاں امت مرحومہ، یہ امت مرحومہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اس کا کیا مطلب؟ مرحومہ کہتے ہیں جس پر رحم کر دیا۔ ہم دیکھیے کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مرحوم، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما۔
تو اس امت کو امت مرحومہ کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر، اس امت کو اس لیے امت مرحومہ کہا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے دنیا سے جب جائے گی تو گناہ جو ہے اپنی قبر میں لے کر کے جائے گی، لیکن جو پیچھے مسلمان ہیں وہ ان کے لیے اس قدر ایصال ثواب کریں گے، اس قدر ایصال ثواب کریں گے کہ ان کے گناہ قبر میں یہ دھلتے جائیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا اور وہ امت جو میری ہے جب اٹھے گی تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اٹھے گی۔ یہ پیچھے والوں کے ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی اور علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پر لکھا کہ مستدرک للحاکم، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ہوا، حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد جو ہے وہ صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل ہستی، نورانی چہرہ، مبارک داڑھی، چہرے پر عمامہ شریف، اور وہ آنے کے بعد حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے وصال پر آنسو بہائے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلے گئے تو صحابہ نے حضرت ابو بکر و عمر سے پوچھا، حضور یہ کون تھے؟ ہم نے اس سے پہلے انہیں نہیں دیکھا، اتنا وجاہت والا چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر ایسے رونے لگے اور حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے لگے، یہ کون تھے؟ تو حضرت ابو بکر و عمر نے کہا، اے جواد صحابہ، یہ حضرت خضر تھے جو نبی پاک سے ملنے کے لیے آئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے عزیزان گرامی، اور اب تک بھی یہ یاد رکھیے گا، اب تک بھی الحمدللہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر زندہ ہیں، اور اللہ کے حکم سے اگر کسی کو علم سے نوازنا ہو تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ آ کر اس مسلمان کو اپنے سینے سے ایسے لگا کر پھر ایسے جو ہے وہ دباتے ہیں، کہتے جب وہ مسلمان کو چھوڑتے ہیں تو اس کا پورا سینہ علم سے بھرپور ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہے حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ بزرگوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب عزیزان گرامی، انہی حضرت خضر سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتنا طویل سفر کر کے اللہ اکبر اس مجمع البحرین جو کہ بحر فارس اور بحر روم کے ساتھ ملنے والی جگہ ہے، وہاں پر چلتے ہیں، چلتے 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 وہاں پر ایک مقام پر رکتے، اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ نکلنے سے پہلے کچھ مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی اور روٹیاں اپنے ساتھ کھانے کے لیے، تاکہ سفر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اپنے ساتھ انہوں نے ایسے اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور لینے کے بعد حضرت یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے وہ ٹفن جسے ہم کہتے ہیں زنبیل، وہ ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چلتے رہے۔ اب جب یہ مقام آیا، اور یہاں پر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکن کی وجہ سے وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، انہیں نیند آ گئی، اور دوسری طرف حضرت یوشع بن نون انہوں نے سوچا کہ چلو ایک کام کرتا ہوں، میں جو ہے اپنی یہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہمارا توشہ تھا وہ اس پتھر کی طرف رکھتا ہوں، اور رکھنے کے بعد جو ہے میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا، تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی تھکن جو ہے وہ اتار لیں گے۔ اب حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں میں وضو کرنے میں لگ گیا، لیکن جب میں نے اپنے توشے دان کی طرف دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہم نے آدھی کھا بھی لی تھی، آدھی جو ہے ہم نے کھا بھی لی، وہ بھنی ہوئی مچھلی اچانک جو ہے پھڑ پھڑاتی ہوئی زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی۔
اب مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کرنا یاد نہیں رہا. میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. نماز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ہم جو ہے وہ آگے کی طرف گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل کر کہنے لگے یوشع بن نون بڑی بھوک لگی. دیکھو کتنے گھنٹے ہو گئے ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا, نکالو وہ زندگی, وہ مچھلی نکالو. اب جب یہ کہا تو کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے یہ بات ذکر کرنا بھول گیا. کہ کون سی بات؟ کہا جہاں پر آپ آرام کر رہے تھے وہاں پر جو ہے میں نے ایک مقام پر جو ہے اپنا یہ بھنا ہوا یہ کھانا ناشتہ میں نے وہاں رکھا تو یکایک وہاں پر جو ہے مچھلی میں حیات پیدا ہو گئی اور وہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. اور میں تو وضو کر رہا تھا اور میں نے نماز پڑھی, آپ سے یہ ذکر کرنا میں بھول گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے یوشع ارے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ ارے وہی تو حضرت خضر کا مقام تھا جہاں پر مردوں میں حیات پیدا ہو گیا. یہ تو مقام خضر ہے. یہاں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, آج لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت غوث اعظم جو ہے یہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے, اللہ کے نیک بندے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. اس سورہ کاف کی اس آیت کے ضمن میں جو احادیث اور مفسرین نے لکھا, آپ ذرا سوچئے کہ صرف حضرت خضر علیہ السلام جہاں پر رہتے ہو, جہاں ان کا قیام ہو, وہاں پر مردوں میں زندگی پیدا ہو جائے تو اگر بغداد کا شہنشاہ اللہ کے حکم سے کسی مردے سے کہے قم باذن اللہ کھڑا ہو جا تو پھر وہ اللہ کے حکم سے کھڑا کیوں نہ ہو؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عزیزان گرامی یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون پھر پلٹے اور پلٹنے کے بعد پھر اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ سبز چادر اوڑھ کر حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر آرام فرما. یہاں پر عزیزان گرامی ایک چیز سمجھنے اور وہ یہ ہے کہ ایک علم حاصل کرنے کے لیے, صرف ایک علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سفر کیا. اس سے پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ اللہ کے کلیم کی سنت ہے. جو علم کے لیے جاتے ہیں دور دراز تک اپنے جو ہے وہ وقت کو نہیں دیکھتے, تھکن کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کا اجر عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی اگلی آیت میں بیان نہیں کرتا پھر کیسے ملاقات ہوئی اور پھر کیا کیا آپس میں باتیں ہوئی. رب کریم نے اسے اگلی آیتوں میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے علم کو علم ظاہری, علم باطنی, علم روحانی, علم نافع سے بھرپور فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بعد نماز عشاء